السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے ہم نے لاسٹ ٹائم کام شروع کیا تھا اردو بی کا، تو اردو بی میں ہم کر رہے تھے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، جس میں ہم صفحہ نمبر 17 اور 18 کر چکے تھے، جس میں ہم نے مشق بھی شروع کی تھی اور مشق کے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 7 تک ہم کام کر چکے تھے۔ آج ہم نے کام کرنا ہے اردو بی کی بک پر ہی، تو ہم آپ سب اپنی اپنی اردو بی کی کتابیں نکال لیں، اور اس اردو بی کی بک میں ہم نے صفحہ نمبر 19 پر ہے ہمارے پاس سوال جو کہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ نے بک کے اوپر ہی سالو کرنا ہے، تو اپنی بکس اوپن کریں اور پیج نمبر 19 اوپن کر کے اپنی پینسلس نکال لیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ آپ سب کو اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا، ہم نے کلاس میں پریکٹس بھی کی تھی اس کی کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں۔ 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں یا 2 ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ہم نے 3 کو دائرہ لگایا ہوا ہے، تو ہمارے پاس صحیح جواب ہے 3۔ نمبر 2 سوال ہے ہمارے پاس، وہ اسم جو نہ تو خود کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی نیا اسم بن سکے تو وہ کہلاتا ہے اس میں مشتق، اس میں جامد، اس میں مصدر یا اس میں اشارہ۔ تو وہ اسم جو کسی اسم سے نہیں بنا ہوتا اور اس سے بھی نئے الفاظ نہیں بن سکتے تو وہ کہلاتا ہے اس میں جامد۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس، وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر مقررہ قاعدوں کے مطابق نئے الفاظ اس سے بنائے جا سکیں تو وہ کہلاتا ہے اس میں مصدر۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر بے آپشن ہے اس میں مصدر، جو کہ خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن نئے الفاظ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس، وہ اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہوا ہو کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسم جو ہم مصدر سے نکال کر بناتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس حاصل مصدر ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے اس میں مشتق۔ جیم والا آپشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، مصدر کے آخر میں ہمیشہ آتا ہے۔ مصدر کے آخر میں آخری لفظ ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بے الف با آتا ہے، نون الف نا آتا ہے، تے الف تا آتا ہے یا ای الف یا آتا ہے۔ تو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو مصدر ہیں، جتنے بھی مصادر ہیں، ان سب کے آخر میں زیادہ تر نون الف نا لگایا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے، لکھنا، پانا، ڈھونڈنا مثالیں ہیں کس چیز کی؟ اس میں مشتق کی، اس میں مصدر کی، اس میں جامد کی یا اس میں اشارہ کی؟ تو یہ ہمارے پاس بے آپشن ہے اس میں مصدر۔ نمبر 7 ہے ہمارے پاس، کتاب، دوات اور مکان مثالیں ہیں کس چیز کی؟ تو یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں اس میں جامد کی، کیونکہ ان سے نئے الفاظ نہیں بنائے جا سکتے۔ نمبر 8 ہے ہمارے پاس، جامد کے معنی کیا ہیں؟ جامد کے معنی ہیں جمع ہوا۔ جیم آپشن ہے ہمارے پاس جو ہے جمع ہوا۔ نمبر 9 ہے، آنا کیا ہے؟ آنا ہمارا فعل ہے، ٹھیک ہے، ایکشن ہے، ہمارا کام ہے۔ نمبر 10 ہے، تلوار، کتاب، باغ، چٹانی سب کون سے اسم ہیں؟ تو یہ سب ہمارے پاس اس میں جامد کہلائیں گے، کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو کوئی نیا لفظ بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ خود بھی کسی لفظ سے نہیں بنتے اور ان سے بھی نئے الفاظ نہیں بن سکتے۔ نمبر 11 ہے ہمارے پاس، لکھنا سے لکھتا ہے، پڑھنا سے پڑھائی، گرامر کی روح سے یہ ایسے اسم جو ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے اسم جو ہوتے ہیں جو کہ اس میں مصدر سے نکال کر بنائے جاتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھتا ہے اور پڑھنا سے پڑھائی۔ تو لکھتا ہے اور پڑھائی ہمارے پاس حاصل مصدر ہیں، یعنی کہ اس میں مشتق ہیں۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 12، جو کہ ہے پڑھنا سے پڑھائی، دوڑنا سے ڈرنا سے ڈرا ہوا، گرامر کی روح سے ایسے اسموں کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ایسے تمام اسم جو مصدر سے نکال کر بنائے جاتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں اس میں مشتق، یعنی کہ حاصل مصدر ہیں ہمارے پاس۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اپنی بک پر پیارا پیارا اس کو پین کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے اور کام کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے تاکہ آپ کا کام پیارا آئے۔ اس پیج پر آج کی ڈیٹ بھی لکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔